آج شام آپ سب کے ساتھ خداوند کی زندگی بخش باتیں جو زندگی کو شاد کرتی ہیں، آباد کرتی ہیں، بحال کرتی ہیں، آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور اس کے بعد میں خدا کے خادم، خدا کی خادمہ پاسٹر شفیع شاہد اور ان کی مسز کے لیے، اپنی بہن کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، جو یہ مناسب جانتے ہیں کہ ہم سب کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کی خدمت کر سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں ان کے بھی، اور ساتھی خدام کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں، تمام خادمین کے لیے بھی، اپنی بہنوں کے لیے بھی جو حوصلہ دیتی ہیں، جو ہمت دیتی ہیں کہ ہم مل کر خداوند کا کام کریں۔ اور آئیں میرے ساتھ میرے عزیزوں، خداوند کے کلام میں سے لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب 38ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے نکالیں گے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت۔ مل جائے تو سب کہہ سکتے ہیں آمین، آمین، ہاللیلویا۔ مریم نے کہا، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں، آج کا ٹاپک ہے خدا کی بندی یا خدا کا بندہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس واقعے سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور انہیں پیغام دیتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مقدسہ مریم کے اقرار پر ہم آج بات کریں گے اور اس میں کچھ سیکھیں گے کہ وہ کیا اقرار کرتی ہیں۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند، جب میں قدموں میں خداوند کے بیٹھی تو خداوند نے مجھے یہ کلام دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مقدسہ مریم کا اقرار ہے تو انہوں نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے بھائیوں کے لیے نہیں ہے، مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خداوند سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ جہاں پر بندی لفظ ہے وہاں پر بندہ بھی خدا کا ہی ہے، اور یہ کلام دونوں کے لیے ہے۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کبھی بھی نہ تو ایک طرف بہنوں سے بات کرتا ہے، نہ ہی ایک طرف کبھی بھائیوں سے بات کرتا ہے، وہ سب سے کلام کرتا ہے۔ خداوند کے ہم شکر گزار ہیں۔ تو مقدسہ مریم یہاں اقرار کرتی ہیں کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے۔ خدا کا بندہ یا خدا کی بندی خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے ناموں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائٹلز لگانا پسند کرتے ہیں، اور میں جب اس پہ سوچ رہی تھی تو میں نے دیکھا کچھ ٹائٹلز اگر ہم وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب تک ہم اس ڈیزگنیشنز پر قائم رہتے ہیں، اس ذمہ داری پر قائم رہتے ہیں، تب تک وہ ڈیزگنیشنز ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈیزگنیشن ہٹ جاتے ہیں، وہ ٹائٹلز ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن آج کا انسان اپنے ناموں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائٹلز لگانا پسند کرتا ہے، لیکن کیا ہی مبارک حالی ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ خدا کا بندہ، خدا کی بندی لگانا پسند کریں۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند ہمیں فضل بخشتا ہے اور اپنے کلام کو ہم پر نازل فرماتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے اور کیسا ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں خدا کا بندہ اور بندی ہوتے ہوئے خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اور بندہ یا بندی لفظ کے لیے خداوند کے کلام میں سے یونانی جو زبان ہے، اس میں خدا کی بندی کے لیے جو
لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی میں وہ ہے ڈوولے، یعنی کہ غلام، اے فیمیل سلیو، لونڈی. اور جب میں اس پر ریسرچ کر رہی تھی تو وہ لونڈی جس پر بہت زیادہ کام کا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے، وہ والی لونڈی. یہ وہ بندی ہے جس پر بہت زیادہ کام کا لوڈ ہے، جسے قیمت سے خریدا گیا ہے. بندہ کے لیے ڈوولوس استعمال ہوا ہے اور بندی کے لیے ڈوولے، اور یہ قیمت سے خریدے گئے ہیں. اور یہ وہ غلام ہے یا وہ لونڈی ہے جسے قیمت دے کر، بھاری قیمت دے کر اپنے لیے خریدا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق رہتے ہیں. اور ہم سب کی قیمت ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا بیش قیمت خون ہے جو اس نے بہا کر، اس کا ہر قطرہ میرے اور آپ کی قیمت ہے. ہالےلویا. سو خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب 20 آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. غلام ہو یا لونڈی ہو، بندہ ہو یا بندی ہو، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وہ اپنے مالک کی مرضی پر 24/7 ایکٹیو رہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ مغلوں کے دور میں جب کوئی لونڈی یا کوئی کنیز ایسے ہر وقت جھکے رہتے ہیں اپنے آقا کے حضور میں، ہر وقت تیار رہتے ہیں. وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ان کی مرضی پر چلنے کے لیے، ان کے حکم کو فالو کرنے کے لیے جیسے ہی ان کا کوئی آرڈر آتا ہے وہ اس پر چل پڑتے ہیں. وہ نہ اپنا آرام دیکھتے ہیں نہ اپنا سکون دیکھتے ہیں، اور اپنے مالک کی مرضی پر آمین کہتے ہوئے اسے فالو کرتے ہیں. اور یہ خدا کی بندی یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، یہ ایک خوبی ہے. اور یہ ایسی صفت نہیں ہے جو ابھی ہے، جیسے کہ ہم نے دنیاوی ٹائٹلز دیکھے ہیں کہ جب تک ہم اس ڈیزنیشن پر قائم رہتے ہیں ہم تب تک، لیکن یہ جو بندی یا بندہ جو خداوند نے جو ہمیں ڈیزنیشن دیا ہے، یہ مسلسل قائم رہنے والا ڈیزنیشن ہے. یہ وہ نہیں ہے جو وقتی ہو، اس میں ہم نے قائم رہنا ہے. آمین. پطرس، بائبل مقدس میں پطرس نے اور یعقوب کے لیے اور یوحنا کے لیے ڈوولوس ہی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ غلام لفظ استعمال ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو خداوند کا غلام کہتے ہیں. ڈوولوس، ایسا شخص جو اپنے مفاد کی پرواہ نہیں کرتا، جو اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اپنے مالک کی مرضی کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، بیدار رہتا ہے. تو مقدسہ مریم یہاں کہہ رہی ہیں کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، یعنی کہ تیرے آئین کلام کے مطابق ہو. وہ اپنے آپ کو کہہ رہی کہ میں تیری ہاتھ کی بنائی ہوئی ہوں، تیرے ہاتھ کی کاراگری ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، تیرے کلام کے مطابق ہو. اور کیا ہی زبردست یہ اقرار ہے. اور ہم نے سیکھا خدا کے بندہ سے، خدا کے خادم سے، کہ اقرار بحال کرتا ہے. جب بھی ہم کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں، تو خدا ہمیں بحال کرتا ہے. اسی طرح سے جب روزمرہ روٹین میں جب ہم کوئی ایسی مسٹیک کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جائے، لیکن جب ہم اس مسٹیک کا اقرار کرتے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بحال ہو جاتے ہیں اس ریلیشن میں، اس محبت میں ہم بحال ہو جاتے ہیں. اور وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپس کی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ اقرار کر لینے سے، مان لینے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور محبت جو ہے وہ پھر سے قائم ہو جاتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں. اقرار میں بڑی قدرت ہے. اور میں اکثر اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور سکھاتی ہوں جو میں نے سیکھا ہے، کہ اقرار جو ہے وہ بحال کرتا ہے. آپ مان لیں تو آپ بحال ہو جائیں گے. آمین. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور زندگیوں میں جب ہم سیکھ کر عمل میں لاتے، سیکھ کر رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے میرے عزیزوں. جب تک ہم اسے پریکٹس میں نہیں لائیں گے، اسے ایکسپیرینس نہیں کریں گے، تب تک ہمیں سیکھنے کا بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو خداوند کا بندہ اور خداوند کی بندی خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے. آئے ہم آج سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اقرار کریں کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میں خداوند کا بندہ ہوں. آمین. اور چند باتیں ہم خداوند کی بندی اور خداوند کے بندہ کے بارے میں سیکھیں گے.
جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ خدا کا بندہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور اسے اس کی مرضی کو جاننے کے لیے تیار رہتا ہے، بیدار رہتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے۔ سو خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے اپنے کلام کو مجھے دیا اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور میں نے جب خدا کے خادم سے شیئر کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو اور میں نے دلی طور پر میں نے ان سے اقرار بھی کیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ اس اقرار نے مجھے بہت بحال کیا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات اپنے ہم خیال بہن بھائیوں سے کرتی ہوں کہ جب خدا ہماری سن رہا ہوتا ہے نا، تو شیطان بھی ہماری سن رہا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں کمزور کرنے کے لیے، ہم پر اٹیک کرنے کے لیے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے مجھ پر بھی بہت زیادہ حملہ ہوا ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں تو بھی خداوند کے حضور میں ہوں اور آپ سب کے ساتھ خداوند کا کلام شیئر کر رہی ہوں۔ سو ہم کلام میں آگے بڑھتے ہوئے خدا کی مرضی کے لیے گریک میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ہے باؤلے۔ یہ وہ مرضی ہے میرے عزیزو جسے پوری کرنے کے لیے کوئی بھی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی وہ مرضی ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، اس کا مصلوب ہونا، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ وہ مرضی ہے جو خداوند کے منصوبے کے بالکل مطابق ہے، جس میں انسانی جو عمل دخل ہے نا، وہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ آپ نے، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ نہ صرف جو دوسرا پارٹ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے تھیلیما، جو مرضی کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تھیلیما، لیکن خداوند کی باؤلے مرضی بھی ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یسوع ہی کے لیے باؤلے مرضی پوری ہوئی کہ وہ دنیا میں آیا، مصلوب ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے ہماری نجات کا مکمل کام کیا۔ نہیں، ہماری زندگی میں بھی یہ سب پورا ہوتا ہے۔ جب خدا جس بندے کو استعمال کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، تو چاہے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی رکاوٹ ہو، وہ روک نہیں سکتا شیطان اس کو، اور خدا اپنا کام اس سے لے کر ہی رہتا ہے۔ پر وقت وہ اویلیبل رہے خداوند کے لیے، وہ کھڑا رہے، وہ اپنے اقرار پر قائم رہے، وہ کہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میں خداوند کا بندہ ہوں، اور میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، تیرے کلام کے آئین مطابق ہو، تب ہی ہماری زندگی میں خداوند کی باؤل مرضی پوری ہوتی ہے۔ آمین۔ اور دوسرا لفظ ہے میرے عزیزو تھیلیما۔ یہ ہے خدا کی خواہش، خدا کی تمنا۔ اور خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے اس پہ اور فضل بخشا کہ میں اس کے بارے میں اور جان سکوں۔ یہ بیسیکلی خدا کی خواہش ہے، اور یہ خدا کی خواہش ہے، اور یہ انسان کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اس میں خدا کی خواہش اور انسان کی کوشش، یہ 2 طرفہ ہے، اس میں انسانی ارادہ شامل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ خدا کی مرضی ہے کہ کوئی گناہ نہ کرے اور ہلاک نہ ہو، اور وہ سب کی توبہ تک نوبت لاتا ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ سب توبہ نہیں بھی کرتے۔ اور پہلا تسلنیکیوں 5ویں باب میں اس کی 16ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا کی تھیلیما مرضی ہے، یعنی کہ خدا کی خواہش ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہیں، لیکن ہم ہر وقت خوش نہیں رہتے۔ ہم کوشش کریں تو رہ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ خواہش ہے جسے انسان کی کوشش سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ انسان کوشش کرے تو خدا کی اس خواہش کو کہ ہر وقت خوش رہو، خوش رہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری ہے بلا ناغہ دعا کرو۔ یہ بھی خدا کی خواہش ہے کہ ہم بلا ناغہ دعا کریں، اور یہ بھی انسان کوشش کرے تو کر سکتا ہے۔ اور ہر بات میں شکر گزاری کرو، اس میں بھی خداوند کی خواہش نظر آتی ہے کہ ہم ہر بات میں شکر گزاری کریں، صرف اچھے حالاتوں میں ہی نہیں، صرف خوشیوں میں ہی نہیں، صرف ایک بھرپور ایک کامیاب زندگی میں ہی نہیں، بلکہ جب کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، تو اس میں بھی ہم شکر گزاری کریں۔ خدا ایسی خواہش ہم انسانوں کے لیے رکھتا ہے۔
سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں، سو ہم انہیں کوشش کر کے پورا کر سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور اگر ہم منصوبہ بنا لیں کہ ہم نے خدا کی مرضی پر چلنا ہے، خدا کی تھیلیما مرضی یعنی کہ اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے، تو میرے عزیزو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا ہمیں فضل نہ دے. جب ہم منصوبہ بنا لیں گے، جب ہم ارادہ کر لیں گے، اور ہم یہ سیکھتے بھی ہیں کہ ارادہ ہمارا اور مرضی خداوند کی، مدد خداوند کی، ارادہ ہمارا اور مدد خداوند کی. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، اس کے بندے بندیاں ہوتے ہوئے، ہمیں خداوند کی تھیلیما مرضی کو پورا کرنے کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو، اس کی خواہش کو پورا کریں. اور کتنے مبارک لوگ ہیں وہ، جب ہم بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنے پیرنٹس کی کوئی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے میری خواہش کو پورا کیا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمارا خدا کتنا خوش ہوگا جب ہم اس کی خواہش کو پورا کریں گے. اور وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میں خداوند کا بندہ ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کریں. اور جیسے کہ افسیوں کی کتاب میں لکھا ہے، افسیوں کے خط میں 5ویں باب کی 17ویں آیت میں، کہ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہمیں خداوند کی مرضی کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے. جیسے ہم نے سیکھا کہ اگر ہم بہت زیادہ کلام سنائیں، منادی کریں، روحیں بچائیں، لیکن اگر ہم خداوند کی بھلی مرضی میں نہ جئیں تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر ہم خود نہیں بچے، ہم دوسروں کو بھی نہیں بچا سکتے. اگر کلام کو ہم نے خود اپنے اندر نہیں رکھا تو ہم دوسروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اگر کلام خود نہیں سنتے تو دوسروں کو بھی سنانے کا وسیلہ نہیں بن سکتے. ہم خود بچے ہیں تو دوسروں کو بچا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پاسٹر جی سے بھی اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ سکھاتے ہیں ہمیں کہ اگر ٹرین میں چڑھ رہے ہیں تو دوسروں کو چڑھاتے چڑھاتے یہ نہ ہو ہم خود ہی رہ جائیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود ٹرین میں ہوں اندر، اور اپنے بہن بھائیوں کو اندر لیتے جائیں، پکڑتے جائیں ان کا ہاتھ، تھامتے جائیں ان کو. اور اس طرح سے ہم خدا کے لیے بہت سارا کام کر سکتے ہیں. اور دعائے ربانی میں بھی ہم دعا کرتے ہیں متی کی انجیل میں، جیسے خداوند نے ہمیں سکھائی ہے کہ جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو. تو میرے عزیزو آج ہم غور کریں کہ آسمان پر خداوند کی کیا مرضی پوری ہو رہی ہے. وہی مرضی آسمان پر یقیناً خداوند کی عبادت ہو رہی ہے، اس کی ورشپ ہو رہی ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم آج زمین پر بھی اس کی وہی مرضی پوری کریں، زمین پر بھی ہم عبادت کریں، اس کی ورشپ کریں. اور غلام کے لیے ایک ورشپر بھی لفظ استعمال ہوا ہے، خادم کے لیے. میں جب اس کی اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھ سے نا بائی مسٹیکن ایک خادم لفظ لکھا گیا. لکھنا میں نے غلام تھا لیکن میں نے خادم لکھ دیا، اور میں نے کہا چلو خادم کو ہی میں نا غلام بنا دیتی ہوں. تو جب وہ لکھا گیا تو خداوند نے مجھے یہ سکھایا، وہ بالکل ایکوریٹ لکھا گیا، ڈارک ہو گیا، تھوڑا اوور رائٹ ہو گیا، لیکن بالکل اس کے اندر خادم نظر ہی نہیں آیا. وہ ایگزیکٹ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے غلام ہی لکھا ہے کسی موٹے مارکر سے. تو خداوند نے مجھے یہ بات سکھائی کہ خادم بھی اگر غلام بن کر خدا کی خدمت کرے تو کیا ہی مبارک ہے. اور غلام وہ جو بالکل ہر وقت، ہر سانس پر اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے، ہر وقت اس کے لیے اویلیبل رہتا ہے. اور آج اگر انسان کے لیے کوئی چیز مشکل ہے تو وہ اویلیبل ہونا ہی مشکل ہے، وہ حاضر رہنا ہی مشکل ہے. لیکن جو لوگ میرے عزیزوں خداوند کے لیے حاضر رہتے ہیں، خداوند انہیں اپنی خدمت کے لیے ضرور استعمال کرتا ہے. ہمیں خدا کے لیے اویلیبل ہونا ہے. آمین. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے دوسرا پوائنٹ ہے، خدا کا بندہ یا خدا کی بندی جھگڑا نہیں کرتا.
اور خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرا تموتیس اور دوسرے باب کی 4 آیت میں، مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے. آمین. یہ بھی خدا کی خواہش ہے کہ خدا کی بندی جھگڑا کرنے والی نہ ہو، وہ جھگڑالو یا تکراری نہ ہو، وہ ناراض ہونے والی نہ ہو. لیکن ہم ایمانداروں میں اور کلیسیاؤں میں یہ سب چیزیں آج کل دیکھی جاتی ہیں، عام ہیں یہ باتیں کہ ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور تکرار بھی کر بیٹھتے ہیں. اور خاص طور پر ناراضگی کا اظہار جو ہے نا وہ آج کل یوں ہوتا ہے کہ لوگ اقرار نہیں کرتے ناراضگی کا، ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے ہیں، وہ چپ کر کے ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور اکثر جب پوچھا جائے تو ہاں جی آپ نہیں آ رہے خداوند کے گھر میں، تو وہ پتہ چلتا جی آپ نے فلانا وقت یہ بات کہی تھی نا تو مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں اب خدا کے گھر نہیں آتی. لیکن دیکھیں ہم اس میں ناراض ہونے والا کیا لاس کر رہا ہے؟ اپنا خدا کے گھر سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے لوگوں کی رفاقت سے دور ہو جاتا ہے. یہ رویہ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کا، خدا کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا یہ رویہ نہیں ہوتا، خدا کی بندی کا یہ رویہ نہیں ہوتا. اقرار کریں، ناراضگی کو دور کریں، خدا کے گھر سے دور نہ جائیں. ناراضگیاں جن باتوں پہ ہوتی ہیں نا، کبھی ان پر غور کریں، وہ اتنی زیادہ ویلیوبل نہیں ہوتی ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. جو لاسز ہم لوگ ان کے اگینسٹ جو لاسز ہماری لائف میں ہو جاتے ہیں نا، وہ کبھی غور کریں کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ان لاسز کو دیکھنا چاہیے جو ناراضگی سے ہوتے ہیں، جو جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو تکرار سے ہوتے ہیں، جو بحث سے ہوتے ہیں، جو ہماری میں جو سم ٹائم ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جی میں صحیح ہوں. لیکن خدا کا جو بندہ ہے نا وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی پر چلتا ہے. آمین. اور خدا کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں ہیں. اور میں نے اپنی تمام بہنوں کو بھی یہ چیز بتائی تھی، کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے کلام خدا کی خدمت کرنی ہے تو خداوند نے مجھے تھاٹ جو دیا خدا کی بندی کا، خدا کی مرضی پر چلتا ہے اور چلتی ہے، تو میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ ضرور آئیں خداوند کے گھر میں اور ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. اور یہ باتیں موسٹلی جو ناراضگی کی ہیں ہوتی ہیں ہماری بہنوں میں، اور میں بہن ہوتے ہوئے ضرور اس بات کا اقرار کرتی ہوں. خدا ہم سب کو فضل دے کہ ہم ان چیزوں سے باہر آئیں، ان پر غلبہ حاصل کریں، اور کبھی بھی ہم اپنے رشتوں سے، اپنے عزیزوں سے، اور سب سے بڑھ کر خدا کے گھر سے ہم کبھی دور نہ ہوں. آمین. جیسے کہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ مقدس ابراہم، ان سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بزرگ لوط کے اور ان کے چرواہوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تو انہوں نے الگ ہونا مناسب سمجھا. انہوں نے چناؤ کا جو اختیار تھا وہ بزرگ لوط کو دیا، اور ہم حق نہیں دیتے، ہم تعلق ختم کر لیتے ہیں، ہم اقرار نہیں کرتے، ہم بات نہیں کرتے، اور ہم ریلیشن ختم کر دیتے ہیں. لیکن ریلیشنز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں لائف کے لیے، بہت ضروری ہوتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے. آمین. خدا کا بندہ اور خدا کی بندی خدا کو خوش کرتا ہے. غلطیوں کے خط میں لکھا ہے پہلے باب کی 10ویں آیت میں، اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ کہلاتا. ہم زندہ خدا کو خوش کرنے والے لوگ ہوں، نہ کہ آدمیوں کو خوش کرنے والے، لوگوں کو خوش کرنے. اور لوگوں کو خوش کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ ہم اپنے خدا کو نہ خوش کریں. اور ایسا ہو بھی رہا ہے، ہم سم ٹائم ہر چیز لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور کبھی تو خدمت بھی ہم لوگوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ خادم خوش ہو جائے. لیکن یہ رویہ خدا کے بندہ کا اور خدا کی بندی کا نہیں ہے. خدا کا بندہ خدا کو سامنے رکھتا ہے، خدا کے کلام کو سامنے رکھتا ہے، وہ خدا کی خوشنودی میں جیتا ہے، چلتا ہے، زندگی کو بسر کرتا ہے. اور خدا کو خوش کرنا ہے نہ کہ انسانوں کو. اور کلام بھی سم ٹائم ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے سناتے ہیں جو کہ خدا کی آواز نہیں ہے. اور اکثر جب انسانوں کے مرضی کے مطابق کلام نہ ہو تو لوگ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اور کلام میں اگر نصیحت ہو، کوئی تنبیہ ہو،
کوئی ایسی بات ہو سخت ہو تو لوگ برا مان جاتے ہیں کہ یہ ہمیں لگا کر کلام سنایا گیا ہے. لیکن میرے عزیزوں جب ہم غور کرتے ہیں, اور میں نے اس پر بہت غور کیا ہے کہ جب ہم کلام کو سچ میں سن رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں جب ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں نا, تو کلام کی قدرت آٹومیٹکلی آپ کو چھوتی ہے, آپ کو لگتی ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں, کوئی میڈیسن لیتے ہیں, تو وہ جب آپ اندر لیتے ہیں تب جاتی ہے اندر اور کام کرتی ہے. اور خدا کا کلام بھی ایسے جب آپ سنتے ہیں, سن کر اسے قبول کرتے ہیں, تو زندگی میں تبدیلی کا کام کرتا ہے, کیونکہ کلام چھوتا ہے, وہ زندہ کلام ہے, وہ قدرت والا کلام ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کلام کو آپ سنیں اور کلام نازل ہو رہا ہے, وہ آپ کو چھو رہا ہے اور آپ بالکل اس میں سن ہوتے جائیں اور آپ کہیں کہ جی یہ جو ہے وہ مجھے تبدیل نہیں کرا. نہیں, وہ وہاں پر بیسیکلی تبدیلی کا کام کر رہا ہوتا ہے. آپ سرنڈر نہیں کرتے, ہم سرنڈر نہیں کرتے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ پر تنقید کر رہا ہے. نہیں, وہ تنقید نہیں ہوتی, وہ بیسیکلی تنبیہ ہوتی ہے کلام کی, وہ نصیحت ہوتی ہے. اور جب ہم ہارڈ میڈیسنز لیتے ہیں نا, اور اکثر اب میڈیسن پر آپ لکھ کر تو نہیں نا کھاتے کہ جی پیناڈول میرے سر پر درد ہے تو سر میں ہی جا کے اثر کرنا, ایسا تو نہیں نہ ہوتا. آپ اسے کھاتے ہیں اور اس کا فارمولا بیسیکلی آپ کی سر درد کے لیے, آپ کی باڈی پینس کے لیے ہے. جب ہم ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں تو وہ ہماری باڈی میں وائٹامنس پرووائڈ کرتی ہے. جب ہم پین کلرز لیتے ہیں تو وہ پینس کو دور کرتی ہے. اسی طرح سے کلام میں یہ قدرت ہے کہ جہاں کوئی خرابی ہے وہ وہیں پر جا کر اثر کرتا ہے, وہ وہیں پر جا کے ہٹ کرے گا, اسی ایریاز میں اس کا جو فارمولا ہے وہ تبدیلی لے کر آتا ہے. اب کلام نازل ہو رہا ہے, اگر کوئی شخص بیدار ہے اور کلام ہو رہا ہے کہ وہ بیدار ہو, تو وہ مزید بیدار ہوگا. اور اگر ایک شخص سست ہے تو وہ بیدار ہونا شروع ہو جائے گا, وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. خدا کی محبت سے اگر ایک شخص دور ہے تو وہ خدا کی محبت سے بھرنا شروع ہو جائے گا. اگر ایک شخص اپنی مرضی میں جی رہا ہے, تو اگر کلام خداون کی مرضی کا ہو رہا ہے کہ ہم خدا کے تابع ہوں, تو وہ خدا کے تابع ہونا شروع ہو جائے گا. خدا جو ہے وہ ہمارے باڈی کے فارمولاز کو, ہماری کمیوں کے فارمولاز کو, ہماری کمزوریوں کے فارمولاز کو جانتا ہے, اور وہ جو کلام نازل کرتا ہے وہ آئین ہماری ضرورت کے مطابق کرتا ہے. خدا ہمیشہ با مقصد بولتا ہے, اور خدا کا کلام تو بند اور گودے میں سے ہوتا ہوا گزر جاتا ہے, اور ہمارے دل کے خیالوں کو جانچتا ہے, پرکھتا ہے. خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرتا میرے عزیزوں کہ ضرورت نہیں اور خدا کام کریں, بھلے ہیں, کیونکہ وہ بھلا خدا ہے. اس پر بھروسہ کرنا ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. سو خداون کی شکر گزاری کہ خداون نے اپنے کلام میں ایک بھرپور میڈیسن کی قدرت رکھی ہے, اور یہ وہ میڈیسن ہے جو کہ ہماری ہر طرح کی ہی بیماری کے لیے ہمیں شفا بخش دیتا ہے, ہمیں رہائی بخش دیتا ہے. سو خدا کا بندہ, یس ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. آئے ہم اسی خدا کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں. ہاللیلویا. اور خداون کے کلام کی قدرت جو ہے وہ ہمیں چھوتی ہے. اور یہ پریکٹس جو ہے نا وہ بیسیکلی میں نے ابھی جب مجھے موقع دیا گیا, خداون کے خادم نے جب ہمیں بتایا کہ میں نے کلام کی خدمت کرنی ہے, لیکن میں خداون, کیونکہ میں مسز جیری جارج ہوں, تو میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ پاسٹر جیری جارج ہیں, تو میں یہ پریکٹس جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھتی آئی ہوں کہ خداون جب تیاری کرتے ہیں خدا کے خادم, تو خداون اس وقت اپنا کلام دیتا ہے, اور کس طرح سے ہمارے وہ جو کلام کی قدرت ہے وہ خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ چھوتی جاتی ہے اور انہیں بحال کرتی جاتی ہے. تو خداون کے شکر گزار ہیں کہ اصل میں یہ جو ٹائٹلز کی بات جب میں نے پہلے کی نا, تو ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو میں بھی اکثر جب خدمت میں آئی, جب بہنوں کی خدمت کے لیے مجھے مخصوص کیا گیا, تو میں انہیں کہتی تھی کہ مجھے کیا ٹائٹل مطلب ملے گا, یعنی کہ میں ڈیکن بنوں گی یا ایونجلسٹ بنوں گی, یا کیا مطلب مجھے ٹائٹل دیں گے. تو انہوں نے کہا آپ کو ہم نا ایونجلسٹ مخصوص کریں گے. تو پھر خداون نے مجھ پر اس بات کو ظاہر کیا کہ مجھے ان میں سے کچھ بھی ٹائٹل نہیں چاہیے. مجھے بیسیکلی جو ٹائٹل چاہیے وہ خدا کی بندی کا چاہیے.
اور ایسے ہی جب دعا ہو رہی تھی کہیں تو مجھے بلایا گیا دعا کے لیے, تو کال کی گئی کہ ہم خدا کی بندی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. تو خداوند نے مجھے وہاں پر یہ ٹائٹل دیا خدا کی بندی کا, جو یہ ایک خوبی ہے جو میری زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں میرے ساتھ رہے گی. اگر میں واقعہ میں خدا کی بندی ہوں تو یہ صرف کہلانے سے نہیں ہوتا میرے عزیزو. بندہ یا بندی کہلانے سے نہیں بن جاتے, یہ بننا پڑتا ہے. ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ ہم خود بخود لوگوں کے منہ سے نکلے کہ یہ خدا کا بندہ ہے, یہ خدا کی بندی ہے. خداوند کے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ خداوند اپنا کلام ہماری زندگی میں رکھتا ہے. خدا کا بندہ اور خدا کی بندی مسیح سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. رومیو 8 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. میرے عزیزو, کوئی چیز ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. اگر ہم خدا کی بندیاں ہیں, اس کے بندے ہیں, یہاں تک کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بھی اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے. جب ہم ایک بار اس کی محبت کا تجربہ کر لیتے ہیں, اس کی محبت کی یہ قدرت ہے, اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیں جدا نہیں ہونے دیتی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی محبت میں انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ سمجھ بوجھ ہی اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کی سدھ بدھ ہی ماری جاتی ہے. جب اکثر دیکھتے ہیں کہ انسانی محبتیں جو ہوتی ہیں وہ کوئی غلط کام بھی ہو تو کہتے ہیں یار تیری محبت میں یہ کر دیتا ہوں, اور غلطیاں بھی ہم کر جاتے ہیں, نادانیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں. ایسی بہت ساری نوجوانی کے ایام میں ایسی بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں, لیکن خداوند کی یہ جو محبت ہے یہ زندگی میں ہر طرح کی محبتوں پر غالب آتی ہے. اور اس کی بنیاد پر جب ہمیں واقعہ میں خدا سے محبت ہو جاتی ہے, اور اس نے تو تب ہم سے محبت کی جب ہم گناہ گار تھے, جب ہم بے دینی کی حالت میں تھے, جب ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے محبت, اور خدا نے ہم سے محبت کی. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار تجھ میں یہ خوبیاں اس لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, یا تو میرا بیٹا ہے, یا تو میری بیٹی ہے, تو میرا باپ ہے, تو میری ماں ہے, اس لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہم کس حالت میں تھے جب خدا نے ہم سے محبت کی؟ جب ہم اس کی محبت کا تجربہ کر لیتے ہیں تو پھر زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو, ہمیں اس کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. خداوند کی محبت ہمیشہ ہم پر غالب رہتی ہے. آمین. بہت ساری خوبیاں ہیں جو میں نے لکھی ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو خدا کا بندہ اور بندی ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. خدا کی بندی یا بندہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے, کلام سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے, خدا کے خوف میں زندگی کو بسر کرتا ہے, ایک دعا کرنے والا شخص ہوتا ہے, اور ایمان میں مضبوط ہوتا ہے, خدا کے ساتھ, خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے والا ہوتا ہے, خدا کے گھر کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور اس چیز کی تو ہمیں بے حد ضرورت ہے کہ ہم خدا کے گھر کے ساتھ محبت کریں جیسے ہم اپنے گھروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. صبح کا نکلا ہوا شام کو کہاں جاتا ہے؟ اپنے گھر جاتا ہے. اپنے گھر میں ہم لوٹتے ہیں, ڈیلی ہم اپنے گھروں میں ہی لوٹتے ہیں, لیکن ہم خدا کے گھر میں اتنی باقاعدگی سے نہیں آتے. میرے عزیزو, ہم نے خداوند کے گھر سے بھی محبت کرنی ہے. اخیر زمانہ چل رہا ہے, بے دینی کا دور ہے, نفسا نفسی کا دور ہے, ایک دوسرے کو گرانا چل رہا ہے. دنیا دیکھیں کس طرف جا رہی ہے. اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ خدا کا گھر بچا سکتا ہے, خدا کے گھر کی قدرت بچا سکتی ہے. آمین. خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ خدا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, خدا کے گھر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس وقت خداوند کے گھر میں ہیں, اس کی حضوری میں ہیں. آئیں خدا کی زندہ حضوری کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویا. اور مالک اور مخلوق کا جو یہ رشتہ ہے یہ بھی میرے عزیزو بہت زیادہ اسٹرانگ ریلیشن ہے, لیکن خدا ہمیں فقط اس تک نہیں رکھنا چاہتا کہ ہم ایک خالق اور مخلوق کے ہی ریلیشن میں بندے رہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں, ہم ہمیشہ سے غلام نہ رہیں, ہم لونڈیاں نہ رہیں, بلکہ اس کے بیٹے بیٹیاں بنیں. خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنانے کے لیے
کیا کیا؟ اپنا بیٹا بخشا. جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں, جو خدا کے بندے بندیاں ہوتے ہیں, خدا ان کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے. جیسے مقدس ابراہیم کے لیے, خدا کے بندہ کے لیے خدا نے, جب خداوند نے ان سے اپنی تھیلیمہ مرضی کو, اپنی خواہش کو ظاہر کیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے, تو اس کی قربانی مانگی, تو خداوند نے وہاں پر کیا کیا؟ جب وہ خداوند کی محبت سے بھرا ہوا, اس کی فرما برداری سے بھرا ہوا جب نکلا اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے, اور اپنے بیٹے کو لے کر گیا قربان کرنے کے لیے, اور قربان کرنے ہی والا تھا, تو خداوند نے اسے روک دیا, اور خداوند نے وہاں پر مینڈا مہیا کیا, کیونکہ قربانی ہونا ضرور تھی. وہاں پر مینڈے کی قربانی کی گئی, اور ایک بار پھر وقت آیا کہ خداوند نے قربانی دینی تھی. کس کی قربانی ہونی تھی؟ ہماری. لیکن وہاں پر خدا نے اپنا پاک اور بے عیب برا مہیا کیا میرے لیے اور آپ کے لیے. ہاللیلویا. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کا, جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس نے نہ صرف میرا بلکہ ساری دنیا کا گناہ اٹھا لیا, اور وہ پاک اور بے عیب برا ہمارے لیے بلیدان ہو گیا. جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. آمین. خداوند نے ہمارے لیے اپنا برا مہیا کیا, اور وہ زندہ برا آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے. خداوند کا وہ بے عیب برا ہمارے لیے ڈولوس بن گیا, خادم بن گیا. فلپیوں کے خط میں ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع کس طور سے فرما بردار رہا کہ خادم کی صورت اختیار کر لی, اور وہ مالک ہو کر خادم بن گیا, غلام بن گیا. اور میں جب اس پر غور کر رہی تھی تو خداوند نے دیکھیں, جب ایک غلام کو خریدا جاتا ہے تو قیمت دے کر خریدا جاتا ہے نا. یہ کیسا غلام ہوا, یہ کیسا خادم ہے جو خود قیمت دینے آیا ہے, اور ہماری خاطر دیکھیں پھر بھی وہ قیمت دینے آیا ہے. وہ مالک ہے, اور قیمت کون دیتا ہے؟ مالک دیتا ہے. قیمت دینے والا خود خادم بن گیا. کن کے لیے میرے عزیزو؟ ہمارے لیے, اور ہمارے مشابہ ہو گیا, انسان کے مشابہ ہو گیا. انسان کی صورت اس نے اختیار کر لی, اپنے آپ کو پست کر دیا, خالی کر دیا. یسوع دنیا کا خالق اور مالک ہو کر خادم بن گیا, اور ایسا خادم جس نے خادم بننے کی کوئی حد نہیں چھوڑی, ہر حد اس نے پار کی ہے. پاؤں تک دھوئے ہیں, اور یہاں تک کہ اس میں جو پکڑوانے والا ہے اس کے بھی پاؤں, حد ہی ہو گئی نا. یہاں پر یہ جسے نان سٹاپ کہتے ہیں نا خادمانہ رویے کا, وہ نان سٹاپ رویہ ہے خداوند کا, کہ جو پکڑوا رہا ہے, جو دیکھیں اس کو بیچ رہا ہے چند سکوں کے عوض, اس کے بھی پاؤں خداوند دھو رہا ہے. اس کی محبت کی انتہا دیکھیں. خداوند بے شک بھلا ہے, اس نے سچ میں ہم سے ایسی محبت کی ہے. اس کے لیے اگر آج ہم بھی قربان ہو جائیں تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اس کے لیے. وہ ایسا خادم ہے جو چاہتا ہے کہ ہم بھی آج سچائی سے اس کے خادم بنے, اس کی خادمہ بنے, اور اگر نہیں بن سکتے تو اس کے بندے بندیاں ہی بن جائیں. کوئی اگر کچھ بھی نہیں بن سکتا, کوئی ٹائٹل نہیں اپنے ساتھ لگا سکتا, تو انسان ہوتے ہوئے, مرد ہوتے ہوئے, عورت ہوتے ہوئے بندی بندہ تو بن سکتے ہیں نا. آمین. اور خداوند نے دیکھیں کیسی بھلی مرضی اس کی پوری کی, اور خداوند نے گتسمنی میں دعا بھی کی کہ پریز جیسس, خداوند بے شک عظیم ہے. ہاللیلویا. خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ دعا کرتا ہے, وہ خادم بن کر کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور خداوند نے بھی دیکھیں, باپ نے بھی کتنا دکھ سہا, اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا, اور وہ مشن جو مجھے اور آپ کو بچانے کا تھا خداوند نے پورا ہونے دیا, اور وہ جدائی تک برداشت کر لی, جس کا خداوند یسوع کو, جس میں وہ دعا کر رہا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. خداوند نے کس قدر دیکھے ہم سے محبت کی ہے, اور اس نے اپنے پلوٹھے کو بھیجا. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس مکاشفہ کے لیے جو خداوند کے خادم کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے, کہ خداوند نے اپنے پلوٹھے کو بھیجا ہے. اور جب وہ آسمان پر گیا ہے تو آیا تو دنیا میں اکلوتا, لیکن
جب آسمان پر گیا تو پلوٹھے کی حیثیت سے، یعنی کہ جو مقصد لے کر آیا اس نے وہ پورا کیا۔ خدا باپ ہمیں غلام اور لونڈی کے ریلیشن میں نہیں، بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے۔ خداوند نے ہماری حیثیت کو بدلا ہے، خداوند نے ہمیں ہمارے مقام کو اس نے بدل دیا۔ ہماری حیثیت ایک لونڈی کی تھی، ایک غلام کی تھی، اب خداوند یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے ہم خداوند کی بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ ہم پر کس قدر لازم ہے کہ ہم اس کی محبت سے بھر کر اس کے فرما بردار ہوں، اس کی وفاداری میں زندگی کو بسر کریں، اس کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ اور ہم نے اقرار بھی کیا کہ میں خداوند کی بندی ہوں اور میں خداوند کا بندہ ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، تیرے کلام کے مطابق ہو۔ خداوند ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں اور لونڈی اور غلام بن کر نہ زندگی بسر کریں بلکہ اس کی بیٹے بیٹیاں بن جائیں۔ آمین۔